السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے آج مسجد سعید میں اس جمعہ جو کہ سید الایام ہے، اس مناسبت سے آپ کے سامنے خطاب کرنے کا یہ موقع میسر آ رہا ہے۔ میں اور آپ بخوب جانتے ہیں کہ ہم جس جرامانے اور زمانے سے اور عہد سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ پرفتن ہے، یہ زمانہ پراشوب ہے، یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر داخلی فتنے بھی آ رہے ہیں اور خارجی فتنے بھی آ رہے ہیں۔ اور میں نے جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں والعصر، اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ٹوٹے میں ہے، انسان خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جس میں آج ہم چلت پھرت ہو رہی ہے، ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، کوئی نافرمانی میں گزار رہا ہے، کوئی فرمانبرداری میں گزار رہا ہے، رب چاہی زندگی میں گزار رہا ہے، تو کوئی ہے جو اپنے من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی ہر کوئی گزار رہا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، یہ دنیا کو سمجھ لیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی لائف دھوکہ ہے۔ اصل لائف وہ ہے جو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، جہاں پر پل پل کا حساب دینا ہے۔ تو میں اور آپ جو زمانے سے گزر رہے ہیں، اس زمانے میں کچھ داخلی فتنے بھی ہیں، کچھ خارجی فتنے بھی ہیں، ان فتنوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، یہ فتنے اور جو آج ہمارا سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور جو مسلم معاشرے میں برائیاں آ رہی ہیں، آج کتنے جلسے اور تنظیمیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برائیاں ختم ہونی چاہیے تھی وہ اپنے مقام پر ہیں، اور اس کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ برائیاں جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، ہمارے خاندانوں کو توڑ رہی ہیں، ہمارے فیملیوں کو توڑ رہی ہیں، آج حالت ہماری یہ ہے کہ نہ باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، نہ بیٹا باپ سے بات کرتا ہے، نہ ماں بیٹی سے بات کرتی ہے، نہ بیٹی ماں سے بات کرتی ہے۔ آج پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا
ولا يحقره ولا يخذله وكونوا عباد الله اخوانا کہ اے مسلمانوں تم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان نہ کسی دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہے. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم پڑوسیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. مسلم معاشرے میں اور مسلم سماج میں اور مسلم سوسائٹی میں جتنی واردات قتل کی ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں ہو رہی ہیں. جبکہ قرآن کریم میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، گویا وہ ایسا ہے اس نے جو ہے پوری انسانیت کو تہذیب کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ہماری زندگیاں ایسی ہو چکی ہیں، ہمارے تجارتیں ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تجارت نہ چلے، ڈنڈی نہ مارے تجارت نہ چلے، جھوٹی قسم نہ کھائیں تجارت نہ چلے. کیوں کر رہے ہیں؟ نہ جھوٹ نہ بولیں گے تجارت نہ چلے گی، قسم نہ کھائیں گے تجارت نہ چلے گی. جبکہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر اللہ تبارک و تعالی 3 شخص ایسے ہیں جن سے نہ کلام کرے گا، جن سے نہ بات کرے گا، نہ جن کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. اور آخری بات یہ فرمائی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، جس طرح انہوں نے جیسی ہی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، انہوں نے حیرت سے اور ڈر کر یہ کہا من خواب فقد خوابوا وخسروا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ انسان تو ٹوٹے میں پڑ گیا، یہ انسان تباہ ہو گیا، ایسا انسان ہلاک ہو گیا، ایسا انسان خسارے میں پڑ گیا. من ہم؟ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ سن لیجئے لوگوں، جو یہ کہتے ہیں کہ میری تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، جو یہ کہتے ہیں کہ میری تجارت ڈنڈی مار کر نہیں چل سکتی، جو یہ کہتے ہیں کہ میری تجارت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ میں جھوٹی قسم نہ کھا لوں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا شخص وہ ہے المسبل، اپنے لنگی کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے پینٹ کو یا پیجامے کو یا لنگی کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. یہ تکبر کی علامت ہے، یہ کبر کی علامت ہے، یہ بڑا پننے کی علامت ہے، یہ غرور کی اور مغرورین کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو فرمائی المنان، احسان کر کے جتلانے والا. احسان کر دیا اب جتلا رہا ہے. ایک آدمی غریب تھا، آپ نے کچھ اس کی مدد کر دی اور آپ نے کچھ کام کہا اس نے نہ کیا، اچھا مال آ گیا ہے تو بڑا بن گیا ہے، میرے ہی دیے پر پلا ہے. یہ ایسا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے خدا رب الجلال بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کو عذاب سے پاک بھی نہیں کرے گا. پھر تیسرا شخص آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہیں جو اپنے سودے کو، اپنے فروخت کردہ چیز کو جھوٹی قسمیں کھا کر فروخت کرتا ہے. لایا ہے ممبئی سے اور کہتا ہے میں نے دلی سے لایا، یہ ایسی ہیں، یہ فلاں ہیں. یاد رکھو وقتی طور پر تمہاری وہ چیز بک سکتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں آ سکتی. اور یاد رکھو قرآن کریم میں جہاں کثرت کا استعمال ہوا ہے، اللہ سے کبھی بھی دعاؤں میں کثرت نہ مانگنا، برکت مانگنا. کثرت نہ مانگنا، برکت مانگنا.
کہ کثرت ہمیشہ گناہگاروں پر ہوتی ہے اور برکت کے دروازے کھلے ہیں مومنین پر، ایمان والوں پر۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پیسہ تو پورا لیتے ہیں اور مال جب دیا جاتا ہے تو ڈنڈی مار کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو ایسی قوم ہلاک ہوتی ہے۔ قوم شعیب کا کیا معاملہ تھا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کہ ڈنڈی مت مارنا، نہیں مانی ہلاک کر دیے۔ اے میرے دوستو، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں لگتی ہے چھوٹی سی چھوٹی، بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جاسوس، لیکن یہ چنگاریاں ہیں، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں، یہ معاشرے کو بگاڑنے والی ہیں، یہ معاشرے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج ہم لوگ جھوٹ پہ سب سے زیادہ آگے، غیبت پہ سب سے زیادہ آگے، چغل خوری میں سب سے زیادہ آگے، اس کی بات اس کو لگانے میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا سے زیادہ سخت ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول زنا سے زیادہ سخت کیسے؟ کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ گناہ ایک سے ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی چغل خوری اس کے پاس کرتا ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ تدرون ما الغیبہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا جس کو وہ سنے اس کو ناپسند ہو۔ آج ہماری مجلسیں بغیر جھوٹ کے نہیں ہوتی، ہماری مجلسیں غیبت سے بری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے خاندانوں میں اور خاندانی اور گھر کی فیملی میں اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، بدگمانیوں کا ہم شکار بن چکے ہیں۔ آج جتنے کیسز طلاق کے آ رہے ہیں اس کی اصل وجہ معلوم ہوئی تو معلوم ہوا کہ بدگمانی ہے۔ ایک شوہر اپنے بیوی سے بدگمان، بدگمانیوں کو بچو، ایاکم والظن، بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ اکثر بدگمانیاں جھوٹ ہوتی ہیں۔ اور قرآن نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ یہاں پر یہ کہا کہ کوئی مسلمان، کوئی مرد کسی دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک آدمی پستہ قد ہے تو اس کا پستہ قد بن کر بتا رہے ہیں، ایک آدمی ٹھینگنا ہے تو ٹھینگنا بن کر بتا رہے ہیں کہ وہ تو اس طرح چلتا ہے، اس کا قد ایسا ہی ہے، یاد رکھو یہ حرام ہے۔ ایک آدمی مکہ ہے، آپ اس کو نقل کر کر بتا رہے ہیں، یاد رکھو یہ حرام ہے، اس کی توہین آپ کر رہے ہیں۔ نہ کوئی عورت کسی عورتوں کا مذاق اڑائے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کی توہ میں نہ پڑو، بہتان نہ باندھو۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ بہتان باندھنے میں سب سے آگے ہم لوگ ہیں، سود کھانے میں ہم لوگ ہیں، شراب پینے میں ہم سب سے زیادہ آگے ہیں۔ نہ جانے یہ مسلمان قوم کتنے طرح کا نشہ کر رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ملوث ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نوجوان طبقہ ہے، جوانیوں کو ختم کر دینے والی، جوانوں کی جوانی کو داغدار بنانے والی اور جوانوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیزیں۔ کیا تمہیں محمد ابن قاسم کی تاریخ یاد نہیں؟ کیا تمہیں طارق ابن زیاد کی تاریخ میں یاد نہیں؟ اے مسلمانوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہراؤ، ان اوراق کو پڑھو کہ تم وہ لوگ تھے جب سمندروں کو اشارہ کرتے سمندر راستہ دینے کے لیے تیار ہوتے، تم پہاڑوں میں راستہ نکالا کرتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ قوم کے اور ان کے ثبوت ہو، تم طارق ابن زیاد کے، محمد ابن قاسم کے ثبوت ہو کہ جنہوں نے شیروں پر سواری کی ہے۔ آج تم شیروں سے ڈرتے ہو جن کی ایک آواز پر جنگل کے درندے پرندے چیرنے والے، پھاڑنے والے، لپٹنے والے، جھپٹنے والے جنگل کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ آج تمہارا کیا معاملہ ہے مسلمان؟ کیا تمہیں عقبہ بن نافع کا واقعہ یاد نہیں؟ کیا تمہیں سعد بن وقاص کا واقعہ یاد نہیں؟ یہ واقعات صرف واقعات کی حد تک نہیں، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، یہ واقعات تمہیں اس لیے یاد کرائے جاتے ہیں، اس لیے سنائے جاتے ہیں
کہ تمہارے اندر وہ ضمیر جاگے، وہ خامدہ صلاحیتیں جو تمہارے اندر مضمر ہے، جو پوشیدہ ہے، جو مخفی ہے، وہ جاگے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ جاتے ہیں افریقہ کے جنگل کے، معلوم یہ ہوا، قوموں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ادھر قیام کرنا ہے۔ کہا کہ بچ کر نہیں آؤں گے، کیونکہ وہاں پر بڑے خطرناک زہریلے حشرات الارض موجود ہیں، وہاں پر چیتے ہیں اور طرح طرح کے زہریلے جانور ہیں۔ نہ ڈرے، جب ایمان بنتا ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اصل چیز ایمان ہے، یقین ہے۔ ہمارا یقین اس ذات عالی سے ہٹ کر اسباب پر لگ گیا، ہمارا یقین اس اللہ سے ہٹ کر اور چیزوں پر لگ گیا۔ وہاں پر جا کر آواز دیتے ہیں، یا ایتھا السباع، اے جنگل کے پرندوں، اے جنگل کے درندوں، اے چیرنے والوں، اے پھاڑنے والوں، اے لپکنے والوں، اے جھپٹنے والوں، ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور یہاں ہم اترنا چاہتے ہیں، یہاں سے تم نکلو۔ 3 دن کا موقع ملا، چیتا بھی نکلنے لگا، شیر بھی نکلنے لگا، سانپ بھی نکلنے لگے، تمام زہریلے جانور اپنے ان کچھاروں سے اور ان بیلوں سے نکل کر انہیں جنگل کو خالی کر دیا۔ کون سی طاقت تھی؟ کون سی طاقت تھی؟ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ آج بھی تمہیں ضرورت ہے کہ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ وہ حکومت اور وہ بادشاہت اور وہی عزت، وہی مقام تمہیں جو ہمارے اسلاف کو ملا تھا وہ ملے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متبع سنت بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابعداری کریں۔ آج ہمارے نوجوان اس طرح لباس پہنتے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلم ہے کہ کسی اور کے فالوورز ہیں۔ سوچنا پڑتا ہے کہ سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مسلمان کے کان میں بالی بھی ہے، ایک مسلمان کے گلے میں چین بھی ہے۔ یاد رکھو ایک شرعی مسئلہ، مسلمان کے لیے تو سونا پہننا قطعاً حرام ہے، مسلمان کے لیے سونا پہننا قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح آج لوگ نوجوان فیشن پرستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فیشن ہے، مائی لائف مائی رولز کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس میں آپ بالی بھی پہن رہے ہیں، اس میں آپ چین بھی گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیے چاندی کچھ اس کی مقدار شریعت نے بتائی، آپ اتنا پہنیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو دھات کی چیزیں ہیں جیسے پیتل ہے، لوہا ہے اور بھی جو دھاتیں ہیں، اس کا پہننا ناجائز ہے، آپ نہیں پہن سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک امتیاز ہے اس دنیا میں، ہم خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہمیں نیابت حاصل ہوئی ہے۔ ہم وہ قوم تھے جو لوگوں کے لیے داعی بنے ہوئے تھے کہ ہمارے چلنے کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام میں لوگ آتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ بڑے پیار سے نام لیتے ہو اور بڑی عقیدت سے اور محبت سے نام لیتے ہو۔ ہونا بھی چاہیے عقیدت، ہونا بھی چاہیے محبت، لیکن یاد رکھو وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی ماں پر اشارے پر یہاں پر آئے تھے، جن کو ہم آج اجمیر شریف میں ان کی مزار ہے، ان کے ہاتھ پر 90,000 لوگ ایمان لے آ رہے تھے۔ کون سی طاقت تھی کہ انہوں نے دعوت دی تھی؟ ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کے بات کرنے کے انداز، ان کا رہن سہن دیکھ کر، ان کے پیشانی پر سجدوں کے نورانیت کو دیکھ کر اسلام میں لوگ آ رہے تھے۔ میں نام ان کا بھول چکا ہوں، ایک وقت کا بادشاہ محمود غزنوی یا کچھ اور تھا، وہ جب ہند سے شکست کھا کر آ رہا تھا تو مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جھوپڑی کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور چراغ سامنے تھا۔ اس نے یہ کہا کہ طوفانی ہوائیں بھی چڑھ رہی ہیں اور چراغ بھی جل رہا ہے اور یہ بزرگ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، چلو ہم جا کر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ یہ شکست کھا کر آیا تھا۔ انہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت خواجہ صاحب سے کہا کہ بزرگ آپ کہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں ہند جانا چاہتا ہوں۔
میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، کہا کہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ میں وہاں سے شکست کھا کر آ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، اور حضرت مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت خواجہ صاحب نے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ اور اے وقت کے تو حکومت کرنے والے، یاد رکھ تو ملک فتح کرنے گیا تھا، میں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ تو ملک فتح کرنے گیا تھا، میں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ آج وہ وقت، آج وہ صفات لانی چاہیے۔ وقت پڑی اس ملک میں بڑائی لائے گئے، وقت پڑی نجار لائے گئے، وقت پڑی طرح طرح کے صنعت کار لائے گئے، اور آج ہمارے مسلمان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہمارے ہی اندر ایسی چیزیں برپا ہو چکی ہیں، ایسی برائیاں بپا ہو چکی ہیں کہ ہم اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آؤ عہد کرو اس بات کا کہ ہم ایک دوسرے کی چغل خوری نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج تو جھوٹ کے ایسے ایسے طریقے نکل گئے ہیں حضرات محترم کہ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں۔ 4-5 نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ایک کی مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر انہوں نے ایسی چٹکلا چھوڑ دیا جو حقیقت منافق نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ نے کیوں بولا؟ کہا کہ ہنسانے کے لیے بولا۔ یاد رکھو اس کے بارے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لَهُمْ وَيْلٌ لَهُمْ وَيْلٌ لَهُمْ، ہلاکت ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے جو اپنے قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم، ہاں ہو سکتا ہے۔ اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، اے اللہ کے نبی مومن کیا بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اَيَكُونَ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے 3.25 کلومیٹر تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جھوٹ تو یہ خالص منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال علیہ السلام، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ میرے پیارے دوستو، آج کے اس جمعہ کے دن سے میں آپ کو پیغام دینے جا رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح کیجئے، دینی تعلیم کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے، کیونکہ آج اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاں پر ایمان کا بہت بڑا خطرہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے ظلمت بھری راتوں کی طرح ٹوٹ کر گرے گے، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک مسلمان صبح مسلمان ہوگا تو شام میں وہ کافر ہو جائے گا، اگر شام میں مسلمان کافر ہوگا تو صبح مسلمان ہوگا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے بہت آنے والے ہیں، لہذا ان فتنوں سے بچتے رہنا، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتے رہنا۔ لہذا آج ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ہم مکاتب سے جوڑیں، ان کو ایجوکیشن لائن میں آگے کریں، تعلیم کے لائن میں آگے کریں، اور اپنے گھروں میں دینی تعلیم کو عام کریں تاکہ ہمارا ایمان صحیح سلامت باقی رہے۔ کیونکہ آج فکریں یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان نہ رہیں۔ اگر آج ہم ایسی ہی زندگی گزاریں اور صرف کھانا ہو اور رہنے کے لیے باڑا ہو، چارہ اور باڑا، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے چارہ دے دیا جائے اور سونے کے لیے باڑا دے دیا جائے۔ ہم نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ہم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس پوری دنیا کے رہبر و رہنما ہیں، ہم قائد ہیں، ہمارے اندر قیادت کا سیادت کا جذبہ ہے، لیکن ہمیں وہ قیادت اور سیادت کی خصائل اور صفات ہمارے اندر لانی چاہیے۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگی کو سنبھالے رکھنا اور نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے لو، کیونکہ حالات سازگار ہو یا نہ سازگار ہو، ایمان والا کبھی حالات سے نہیں ڈرتا۔ لہذا آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنے معاشرے کی فکر کیجیے، اپنے گھر والوں کی فکر کیجیے، چغل خوریوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بدگمانیوں سے بچے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح معاشرہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے گھروں میں دینی تعلیم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بچوں کو عالم دین اور دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔